Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. اصل میں آج سے ہم لوگ جو ہے انگلش گرامر سے سٹارٹ لیں گے، کیونکہ انگلش گرامر ہمیں ویسے دکھتی ہے کہ یہ بہت آسان ہے، بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. سو یہ بہت اچھی بک ہے برینن مارٹن کی، ہائی اسکول انگلش گرامر اینڈ دا کمپوزیشن. آپ لوگ بھی اس کو بائی کر لیں گے. بہت اچھی اور انفارمیٹیو نالجیبل بک ہے. اس کے اندر گرامر کا ایک ایک پارٹ ہے. سو ہم اس بک سے اسٹارٹ لیں گے اپنا گرامر پڑھنا. ٹھیک ہے، تو فرسٹ وی اوپن انڈیکس پیج جہاں پہ اس کے ٹاپکس گیون ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس میں ہم لوگوں نے اسٹارٹ کہاں سے لینا ہے. لائک فرسٹ ٹاپک ہے اس کا دا سینٹینس، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ، دا فریز، کلازز، آل پارٹس آف اسپیچ. پھر کمپیریزن آف ایڈجیکٹیو، ایڈجیکٹیو ایز اے ناؤن، پوزیشن آف ایڈجیکٹیو. پھر لائک یہاں پہ بہت ٹاپکس ہیں، ادھر بہت زیادہ ٹاپکس ہیں کہ آپ کا گرامر کا جو کنسیپٹ ہے وہ فلی ڈیولپ ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پہ انالیسس آف سمپل سینٹینسز، فریزز، کلازز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کی ایکسرسائزز ہیں. پریکٹس کر سکتے ہیں آپ لوگ وہاں سے، نہ ختم ہونے والی ایکسرسائزز ہیں یہ. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ پیج پہ بھی بہت ساری گرامر ہے. پھر ٹرانسفارمیشن آف سینٹینسز، اور یہاں پہ یہ پھر کریکٹ یوزیجز کا پارٹ 2 ہے، جس میں ناؤن، پروناؤنز، ایڈجیکٹیو، ان کے سارے رولز گیون ہیں. اور ادھر پارٹ 3 میں اسٹرکچرز گیون ہیں، لائک ورب پیٹرنس، کویشچن ٹیگز ہیں. اور پھر پارٹ 4 میں ریٹن کمپوزیشن ہے، جیسے کہ پیراگراف رائٹنگ، اسٹوری رائٹنگ، اسٹوری پوم، لیٹر رائٹنگ، اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از پریزنٹ ان دس بک. پھر اس میں پریسی رائٹنگ، کمپریہنشن، مطلب اس بک میں آپ کو ہر چیز اویلیبل ہو جائے گی. کسی بھی چیز کو آپ کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا اگر آپ اس بک سے پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، برینن مارٹن سے. بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے یہ، آپ لوگ بائی کر سکتے ہیں ایزیلی اس کو. سو گرامر کا پوزیشن میں یہ سارا ہے. سو آج ہم اسٹارٹ لیتے ہیں فرسٹ پیج سے اس کا، جو کہ ہے دا سینٹینس. بہت ہی انٹرسٹنگ بک ہے، بہت مزے کی بک ہے. اس کو پڑھنے میں لائک بہت مزہ آتا ہے اور بہت اچھی بک ہے. سو لیٹس اسٹارٹ ود دا ٹاپک دا سینٹینس. وین وی اسپیک اور رائٹ وی یوز ورڈس. We generally use these words in groups as like little Jack Horner sat in a corner. Like وہ کہتا ہے کہ اگر سینٹینس کیا چیز ہوتی ہے، ویسے تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اگر پوچھ لیا جائے تو لٹرلی ہمیں وہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ سینٹینس سے کہتے کس کو، حالانکہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. سو سینٹینس گروپ آف ورڈس کو کہتے ہیں. لائک ہمیں کچھ بولنا ہوتا ہے، کچھ لکھنا ہوتا ہے، کسی سے کچھ کہنا ہوتا ہے، تو ہم لوگ ورڈز ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو وہ ایک پراپر وے میں ہم اس کو اسمبل کر کے ہم سینٹینس بناتے ہیں. سو جیسے کہ اب اس نے لکھا کہ ہمیں کچھ بولنا ہوتا ہے یا لکھنا ہوتا ہے، تو ہمیں ورڈس چاہیے ہوتے ہیں. پھر a group of words like this which makes the complete sense. لائک ان کو ایسے اسمبل کرو کہ اس کی کوئی سینس بنے. یہ نہ ہو کہ سینٹینس کا سر پیر ہی نہ ہو تو بس ایسے ہی لکھ دو جو بھی لکھنا ہے، ٹیڑھا میرا نہیں. پراپر اس کے رولز ہوتے ہیں، اور آپ نے اس کو ایسے اسمبل کرنا ہے کہ جیسے اس کی کوئی سینس بنے، لائک بات کا کوئی مطلب ہو. اردو میں ویسے اس کو مرکب تام بھی کہتے ہیں، لائک کہ جس سے آپ کی بات مکمل ہو جائے اور آپ کو دوسرے جس کو مطلب جو سن رہا ہے اس کو آپ کی بات کمپلیٹلی سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، تو ایسے گروپ آف ورڈس کہ جن کو ایسے سمبل کیا جائے کہ اس کی کوئی سینس بنے، کمپلیٹ سینس بنے، اس کو ہم سینٹینس کہتے ہیں. پھر یہاں پہ کچھ سینٹینسز کی کائنڈس دی ہوئی ہیں. Sentences are of four kinds: those which make the statements or assertions. Statements mean like simple sentences، بالکل اسٹریٹ فارورڈ سینٹینس ہو، کوئی اس میں الٹی سیدھی بات نہ کہی ہو، بس سمپل مطلب نہ پوچھا گیا ہو، سمپل ایک چیز ہے اور وہ بتائی گئی ہو. جیسے کہ Humpty Dumpty sat on a wall. Like this picture indicates that Humpty Dumpty sat on a wall. So یہ ایک سمپل سینٹینس ہے. ٹھیک ہے، سمپل اس کی دیکھو اگر ہم لکھ دیتے ہمٹی ڈمپٹی آن سیٹ اے وال، تو اس کی کوئی کمپلیٹ سینس نہیں بنتی. تو ہمیں ایسے سمبل کرنا ہے کہ اس کی کمپلیٹ سینس بنے. پھر نیچے ہے کہ دوز وچ آسک کویشچنس. لائک نیکسٹ سینٹینسز کی ٹائپ ہے کویشچن سینٹینسز، لائک ویئر ڈو یو لیو، لائک WH کویشچنس، یا پھر ہاؤ، لائک دس ون. تو ویئر ڈو یو لیو، تو کوئی آپ سے اگر یہ پوچھے کہ کہاں پہ رہتے ہو، تو یہ کویشچنل سینٹینسز ہیں.
लाइक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी इनको कहते हैं। फिर नंबर थ्री, दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट और एंट्रीटीज, लाइक जिसमें आपको कोई ऑर्डर दिया जाए, आपकी कोई रिक्वेस्ट की जाए। लाइक नीचे लिखा हुआ है बी क्वाइट, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल ये कह रही है बी क्वाइट, सो यानी कि उसको ऑर्डर करिए कि चुप रहो। तो मतलब ये, और फिर दूसरा है हैव मर्सी अपॉन अस, ठीक है, जैसे कि ये वाला है। सो ये जो कमांड्स, रिक्वेस्ट या एंट्रीटीज़ हैं, ये सारी जो है नंबर थ्री सेंटेंस में आती हैं टाइप, इसको हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, जो कि हम लोग इंशाल्लाह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में पढ़ेंगे। दोज नंबर फोर टाइप है दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ठीक है, सच एज हाउ कोल्ड द नाइट इज़। अब रात को उसने कहा है कि कोल्ड होती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ठीक है। फिर वो कहता है व्हाट अ शेम, ठीक है। तो ये सारे आते हैं इसके अंदर, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। अब उसने नीचे लिखा है कि अब उसने देखो नीचे नाम भी दिए हैं सबके, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और assertion, like the first one is called a declarative or assertive sentence. A sentence that asks a question called the interrogative sentence, like number two. A sentence that expresses a command or an entity is called an imperative sentences, and a sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentences. So these are the four kinds of the sentence. You should practice this is very easy। और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। So take care of yourself. If you had any questions in your mind, please ask me in the comment. Please share, like and subscribe my channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.